أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ: کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ معزز حضرات، اس آیت کے ترجمے ہی سے بات معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العزت یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ کا جو خطاب ہے یہ ان علماء یہود سے ہے جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرو اور دین اسلام پر قائم رہو، مگر دوسروں کو تو اچھی باتوں کا حکم دیتے مگر خود نفسانی خواہشات سے اتنے مغلوب تھے، یعنی نفسانی خواہشات کا ان پر اتنا دباؤ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کا جو ان کی تذکرہ ہے تو ضمناً علماء یہود سے بھی یہ خطاب ان سے کیا گیا، لیکن اس آیت کے معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کے لیے بری چیز ہے، یعنی اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کے تحت میں ہر وہ شخص داخل ہوتا ہے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتا ہے، بھلائی کی ترغیب دیتا ہے، مگر خود وہ آدمی اس پر عمل نہیں کرتا ہے، کہ دوسروں کو خدا سے ڈراتا ہے مگر خود اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں احادیث میں بڑی ہولناک وعیدیں آئی ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ ان لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ اور اسی طرح ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی حضرات بعض دوزخیوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر پوچھیں گے، کہ جنتی بعض ان دوزخیوں کو جو آگ میں جل رہے ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم لوگ وہی نہیں ہو جو ہم لوگوں کو اچھائیوں اور نیک اعمال کی طرف رغبت دلاتے تھے، ان کا حکم کرتے تھے، اور آج تم کیسے آگ میں پہنچ گئے؟ یعنی تم تو جنت کے عمل ہمیں بتاتے تھے اور تمہارے ہی ان اعمال کی بدولت ہم نے جنت کا داخلہ لیا ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کر کے آج جنت میں داخل ہوئے ہیں جو تم نے ہم کو سکھائے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دوزخ میں چلے گئے؟ تو اس وقت اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم تو زبان سے ضرور کہتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں تک ہو سکے جو کچھ بھی ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کئی واقعات اسی کی نسبت سے کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ آدمی کی زبان میں تاثیر بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ خود اپنی بات کا عامل ہو، یعنی جب تک آدمی اپنی کہنے والے جو الفاظ آدمی کے ہوتے ہیں
جو آدمی اپنی زبانوں سے جو کچھ بھی کہتا ہے، جب آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو تبھی اس کی بات میں اثر بھی ہوتی ہے۔ ایک تو ہو گئی یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سے یہ سمجھ لے کہ میں خود بے نمازی ہوں، میں دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں، تو اس طرح کی بات سمجھ لینا یہ بھی غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز کا اہتمام تو نہ کرتا ہو، لیکن اس کی دعوت دیتے رہنے سے یہ چیز ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جو نماز کا اہتمام تو نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کو نماز کا حکم کرتا ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں بتلاتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ سامنے والے لوگ اس کی بات سن کر عمل کرے یا نہ کرے، نماز کی اہمیت اس کے دل میں آ جائے گی۔ یہ نماز ہی سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ ہر وہ نیک عمل ہے کہ آدمی اگر اس پر عمل نہ کرتا ہو تو تب بھی اس نیت سے وہ دوسروں کو اس کی دعوت دے کہ وہ بات سب سے پہلے میرے دل میں آ جائے۔ چنانچہ اسی کے ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہر شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم اور برائیوں سے روکنے کا جو حکم ہے، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گنہگار ہوں، تو جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی انسان باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت یعنی اس کی برائی اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں، تاکہ اس بیان کی برکت سے، یعنی حضرت کہتے ہیں کہ جو کوئی عادت میرے اندر بری ہو جائے، یعنی مثلاً کوئی غیبت کرنے کی عادت ہو یا کوئی گالی دینے کی عادت ہو، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عادت ہمارے اندر ایسی بری عادت آ جائے، تو حضرت کہتے ہیں کہ اگر کوئی عادت جس کی مذمت کے بارے میں مجھے معلوم ہو جائے تو میں اپنے بیانات میں اسے خاص طور سے ذکر کرتا ہوں، تاکہ اس بیان کی برکت سے یہ عادت میرے اندر سے ختم ہو جائے۔ تو الغرض ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ ہم حکم کرتے ہیں نیکیوں کا، بھلائیوں کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور موت تک اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون